اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درگیر و محکم گیر، در کو پکڑ اور اسے بھی مضبوطی سے پکڑ۔ ایوب علی فرماتے ہیں کہ ایک کاٹھیوار کا رہنے والا شخص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوا۔ صبح 9 یا 10 کا وقت تھا تو قناعت علی پھاٹک میں کام کر رہے تھے، یعنی سید ایوب علی کے بھائی برادرم ادھر کام کر رہے تھے، تو ایک نوجوان صاحبزادے بحیثیت حاضر ہوئے، تشریف لائے اور یک طرف خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم لوگوں نے دولت خانہ دریافت کیا، فرمایا میرٹھ کا رہنے والا ہوں تو مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ملنا ہے۔ فرمانے لگے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس پر وہ بے اختیار ہونے لگے۔ انہوں نے اصرار کیا بتائے تو صحیح آپ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ تو فرمانے لگے مجھے اعلیٰ حضرت سے ملنا ہے۔ بہت اصرار کے بعد وہ فرمانے لگے میں اعلیٰ حضرت کا مرید ہوا تھا۔ اس سال جب میں سلسلہ عالیہ کے پیشوا سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر گیا تو مجھے وہاں کچھ لوگوں نے کیا کہ آپ ان بزرگ ہستیوں کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں۔ تو فرمانے لگے میں تو آگے ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا مرید ہوں۔ تو فرمانے لگے لوگ وہ کہنے لگے وہاں آپ پر شریعت پر بیعت ہیں، مرید ہیں، آپ یہاں پر طریقت میں بیعت ہو جائیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کی باتوں میں آ گیا اور میں بیعت ہو گیا اس بزرگ ہستی کے۔ کہتے جب میں بیعت ہوا تو رات جب میں سویا تو خواب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تشریف لائے اور جلال کے ساتھ تشریف لائے۔ تو کہنے لگے میری آنکھ کھل گئی، اس کے بعد نہ ہی میرا کوئی دل کرتا ہے کام کرنے کو، نہ ہی دل میں کوئی سکون ہے، بے چینی ہے، دن رات میرے بے چینی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ظہر کے وقت اعلیٰ حضرت تشریف لے آئیں گے۔ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے ابھی دلی سکون ہوا تھا کہ اعلیٰ حضرت خلاف وقت تشریف لے آئے۔ فرمانے لگے کہ جی حضرت کیسے آنا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے ان لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت سے اس طرح بات کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگے میری جرت ہی نہ ہوئی کہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بات کروں۔ کہتے مجھے تعجب ہوا، اعلیٰ حضرت عادت کریمہ تشریف لائے تو انہوں نے میری حال وغیرہ پوچھا تو میں رونے لگ گیا۔ کہنے لگے رونے سے کام نہیں ہوگا، بتائیے کیا ہوا؟ کہتے مجھے تعجب ہوا، میں نے کوئی جواب نہ دے سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر فرمایا رونے سے کوئی نتیجہ نہیں، مطلب کہیے۔ اس پر انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا یہ میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ یہ سن کر وہ صاحبزادے رونے لگے۔ تو جو ان لوگوں نے ترکیب بتائی تھی کہنے لگے کہ مجھے ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اعلیٰ حضرت سے اس طرح کی بات کرتا۔ لگے اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا آپ یہاں پر قیام فرمائیے۔ ہم نے نوجوان کو پھر تسلی دیتے ہوئے کہا آپ صبر کیجیے، اعلیٰ حضرت آپ کی بات کو سنیں گے اور غور کریں گے اور اس کا کچھ حل نکالیں گے۔ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے پھر تسلی ہو گئی، پھر دلی سکون ہوا۔ تو نماز ظہر کے وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تشریف لائے تو میں نے حضور کو عرض کیا کہ میں تجدید بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نماز ظہر کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب اپنی نشست گاہ پر جلوہ گر ہوئے تو اس نوجوان نے تجدید بیعت کے لیے عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ وہاں بیعت ہو چکے ہیں تو میرے پاس کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ کہ حضور مجھ سے قصور ہوا ہے، میں اپنے قصور کی معافی چاہتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے خوب غور کر لے، سوچ لے، مجھے مرید کرنے کا شوق نہیں مگر تو سوچ لے کہ تو نے میرے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے یا ان بزرگ ہستی کے ہاتھ پر بیعت رہنا ہے، مگر یہ کہ لوگ صراط مستقیم پر قائم رہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے شوق نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بیعت کروں مگر یہ کہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ ٹھیک نہیں کہ آج اس دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کل دوسرے دروازے پر، یک در گیر و محکم گیر۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور ایسا ہوگا ہی نہیں، خدا کے لیے میری خطا معاف کیجیے۔ یہ سن کر آپ نے انہیں داخل سلسلہ فرمایا اور صاحبزادے خوشی خوشی واپس تشریف لے گئے۔ تو ہمیں بھی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک کشتی کا مسافر بننا چاہیے نہ کہ دو کشتیوں کا، کہ ایک ہی کشتی والا سوار دریا کے جا کے پار لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام کے فیضان سے بھی مشرف فرمائے
اور ان ہستیوں کا صدقہ، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تدیگ قائم فرمائے کہ جو دن رات دین و اسلام کی اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔